السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے سورۃ فاتحہ کا جو ہم نے لیکچر لیے تھے اس کے کوسچنز لیں گے۔ سب سے پہلا کوسچن ہے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ ثانیہ آپ بتائیں گی؟ ثانیہ انمیوٹ یور مائک۔ جی میم۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کی کیا وجہ ہے؟ جی میم۔ جی مختصر سا بتا دیں، آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کو سب سے پہلے لایا گیا ہے؟ میننگ آف سورۃ فاتحہ از اوپننگ سورہ، تو فضیلت کس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی ایک وجہ بتا دیں۔ سورۃ فاتحہ کی وجہ یہی ہے کہ اس میں مطلب اللہ پاک کی تمام تعریفیں بیان کی گئی ہیں، کہ مطلب کہا گیا ہے کہ جس کو اس صورت کی سمجھ آ گئی تو سمجھو ایمان کی سمجھ آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں ہی ہمیں پورے قرآن کا جو ہے وہ نچوڑ بتایا گیا ہے کہ مطلب اللہ پاک کی کتنی نعمتیں اور ہمیں مطلب کیا کیا چیز جو ہے وہ اور قرآن نماز میں کس بھی طرح ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا، اور نماز بھی نہیں ہوتی اس کی جو مطلب اس صورت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں عائشہ توقیر آپ آ جائیں۔ یس میم۔ ہاں جی، رب کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے رب العالمین؟ تو رب سے ہم کیا مراد لیں گے؟ میم رب تمام جہانوں کا مالک ہے۔ پہلے تو یہ ہے رب کی ہم تعریف بیان ہی نہیں کر سکتے۔ رب تمام جہانوں کا مالک ہے، پالنے والا ہے، رب پالنے والا ہے۔ اور جی لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ رب کے اندر کون کون سے مطلب آتے ہیں؟ میننگ جی پرورش کرنے والا رب میں آئے گا، پالنے والا آئے گا۔ رب کی ہم تعریف نہیں کر سکتے۔ ماشاء اللہ۔ تربیت سے نکلا ہے یہ رب، اور اس کے حروف اصلی ہیں را با با، تربیت سے جس کا روٹ ورڈ بابا ہے۔ جی شاباش۔ عالمین کا عین لام میم ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا، اور رب کے اندر خالق، مالک اور مدبر تینوں آئیں گے۔ آئندہ کبھی بھی آپ میں سے کسی سے رب کا میننگ پوچھا جائے تو آپ کہیں گی خالق، مالک اور مدبر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ رب بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ خالق، مالک اور مدبر، تدبیر کرنے والا، ٹھیک ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ وہ صرف ہمیں پیدا نہیں کرتا، کریٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیں آن بھی کرتا ہے اور وہ ہمیں تدبیر بھی ہماری کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، آیت نمبر 1 کا ترجمہ اور حمد کا مطلب کون بتائے گا؟ جی خانسہ پرویز آپ آ جائیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے الحمدللہ جی تعریف، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جی ال کس میں آئے گا؟ خاص کرنے کے لیے، تمام خاص کے معنوں میں ساری۔ الحمد کا مطلب ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اللہ سے پہلے جو لام آیا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ سے پہلے لام آیا ہے نا، للہ لکھا ہوا ہے، للہ ہم پڑھتے ہیں جی الحمد للہ، تو اس کا مطلب ہے اللہ تو کمپلیٹ نہیں ہے نا، اللہ کے نیچے لام کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو اس سے پہلے ایک ورڈ ہے لام، جو میں نے علیحدہ کر کے لیکچر میں لکھا تھا کہ لام علیحدہ آ رہا ہے اور پھر جارہ کا لفظ استعمال کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ علیحدہ ورڈ ہے، اس کا میننگ ہے فور، کے لیے، اور جہاں پر بھی یہ حروف آتے ہیں تو اپنے اسم کو کیا کر دیتے ہیں؟ زیر دے دیتے ہیں، اس لیے ہم الحمد للہ ہی پڑھتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جی آگے۔ یہ خاص کر دیتے ہیں۔ جی اچھا جی، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف تو کر رہے ہیں، خالق اور مخلوق اور خالق کی تعریف میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ ہمیں خالق کی تو تعریف کرنی چاہیے، تو مخلوق کی بھی تو ہم تعریف کرتے ہیں نا، تو کیا فرق ہے اس میں؟ جی میم خنسا میں بتاؤں؟ جی کون؟ میں کون ہے؟ میں کا نام تو بتائیں نا۔ اسلام ماجد۔ جی آپ بتائیں مجھے۔ میں خالق کی تعریف میں یہ کہ خالق وہ جو وہ ہے۔ باقی سب اپنا مائک میوٹ کریں گے، جو جب بولیں گے صرف ان کا مائک۔ مصباح ماجد۔
جی میم خالق کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ اتنی مکمل اور پرفیکشن لیے ہوئے ہوتی ہے کہ وہ حیران کر دینے والی ہوتی ہے، ماشاء اللہ جی. اور اس کی جو تعریف یا اس کی حمد و ثنا مطلب کرنا ممکن ہی نہیں ہے، ہم تصور میں نہیں لا سکتے اس کی پرفیکشن کے لیے. اور جبکہ میم مخلوق کی جو تعریف ہے اس میں سم ٹائمز ہم خوش آمد کا بھی لفظ مطلب آ جاتا ہے جی آنسر. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی دعا کیا مانگیں گے؟ آیت نمبر 5 میں بتایا گیا ہے کہ دعا ہمیں کیا مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دعا ڈیفائن کر کے رکھ دی ہے. واٹ از دا دعا؟ اس پر آپ ہی بتا دیں پھر. اللہ تعالیٰ یہ سورہ فاتحہ کی یہ حوالہ. جی سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 5 ہے جو ہمیں دعا کے بارے میں بتا رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ہدایت کی دعا مانگی. ہدایت کی، سیدھے راستے پر، اور یہی ہے نا، اور اس کے آگے بھی سیک گائیڈنس، گائیڈ اس. ٹھیک ہے مصباح. ماشاء اللہ. چلیں جی بولیں گے شبانہ عامر. جی میم. جی شبانہ عامر. ہاں جی یہ مطلب بتائیں گا اہدینا الصراط المستقیم کا؟ اہدینا دکھا ہم کو صراط راستہ مستقیم سیدھا. صراط راستہ. ٹھیک ہے. اچھا جی اور جی آگے بولیں. پڑھوں میم. جی صراط راستہ الذین ان لوگوں کا انعمتا انعام کیا تو نے علیہم جن پر، غیرہ نہ کہ مغروب گمراہ ہوئے، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ غضالین نہیں اوپر والا غضب ہوئے، نیچے والا گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے. غیرہ ہوتا ہے نو، مطلب ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، نوٹ انکلوڈ دیم. کن کے پیچھے شامل نہ کرنا؟ المغضوب، الف لام آ گیا تو خاص کر دیا گیا. اور غضب پہ ہوا ہے جو ہم سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، عاد کی قوم، سمود علیہ السلام کی قوم، تو ان کے اوپر عذاب آئے تھے. تو ان پہ کیا ہوا؟ اللہ کا غضب ہوا. اور خاص کر کے ان پہ جن پہ غصہ ہوا ہے ان پہ بھی شامل نہ کرنا. علیہم یعنی کہ ان لوگوں میں سے، اللہ پر اور ہم ان سب لوگوں میں ہمیں شامل مت کرنا، اور نہ ہی ضالین گمراہوں میں. اچھا جی آپ یہ بتائیں گی کہ لا الہ کی تفسیر میں آئی ہے آیت نمبر 4. آیت نمبر 4 میں کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے نا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں. جی تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے. اس کی تفسیر ہے آیت نمبر 4. اس کا ترجمہ پڑھ دیں پھر. آیت نمبر 4 نہیں سمجھ آ آیت نمبر 4 کا ترجمہ پڑھ. ایا کا دکھا ہم کو، ایا کا صرف اردو سے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایا کا صرف نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. تجھ سے نہیں کہیں گی آپ، کہیں گی خاص تیری، خاص تیری. یورز، اونلی یورز. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی آپ میوٹ ہو جائیں. طاہرہ رضوان نہیں ہے نا. تنزیلہ انگلینڈ. تنزیلہ میم، تنزیلہ آپ آ جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکلیف اور مشکل میں مدد کس سے مانگیں گی آپ؟ اللہ تعالیٰ سے. اچھا اور اگر انسانوں سے مدد مانگنی پڑے تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ میرے دونوں ہاتھ چڑھے نہ کھا رہی ہیں. ہر مدد اللہ باقی سب تعالیٰ لوگ میوٹ کرتے ہو ہیں. جائیں پلیز باقی سب اپنا مائک میوٹ کر دیں پلیز. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ صرف مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. آپ کو کوئی کسی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز آپ کو چاہیے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. وسیلے وہ بناتا ہے پر دینا اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا ہے. اچھا پھر یہ آپ آئی ہیں اپنی بیٹی کے پاس ہیلپ کرنے کے لیے آئی ہیں نا؟ نہیں میں آئی ہوں نا ہی. وہی میں نے کہا آپ آئی ہیں نا ہیلپ کے لیے، تو آپ تو کہہ رہی ہیں کہ مدد مانگنا جائز ہی نہیں ہے. نہیں وہ کہہ رہی ہے تنزیلہ میں کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. مدد تو انسان، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں لکھا ہے وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں ایکسپیکٹیشنز نہیں لگانی چاہیے. ٹھیک ہے. جی مدد مانگنا بھی تو مطلب ضروری ہو تو مانگے، اور مدد دینا تو بہت ہی اچھی بات ہے.
مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی کسی کی مدد کرنے کے بعد یہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بھی ہمیں ایسے ہی ہیلپ آؤٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہمارے رشتوں کے بگاڑ ہیں وہ اسی چیز سے شروع ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں سے اتنی امیدیں لگا لیتے ہیں اور جب وہ ٹوٹتی ہیں تو ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں، پھر ہمارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کیونکہ کمزور ہے، اس میں کمیاں ہیں، تو اگر وہ کر بھی سکتا ہو تو اس کے اندر ایسی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ نہیں کر پاتا، بخل کر جاتا ہے. بہت امیر آدمی ہے اور ہمیں بہت پیسوں کی ضرورت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رشتے دار ہے اور ہمیں یہ دے دے گا، لیکن اس میں ایک ایسی کمزوری ہے بخل کی کہ وہ ہمیں نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو ہمیں انسانوں کی مدد کرنی چاہیے، اور ضرورت پڑنے پر اگر کوئی ہمیں پانی لا دے تو ہم پانی لے کے اسے پی لیتے ہیں نا، تو لے بھی لینی چاہیے. لیکن خالق مطلق جو ہے، اب دیکھیے میں بھی تو آپ کی ہیلپ کر رہی ہوں نا، لیکن ملانے والا ہمیں کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ہدایت کی اقسام کتنی ہیں؟ عائشہ اعظم آئی ہیں؟ شفقت جبین؟ نہیں میم نہیں آئی وہ. چلے شفقت جبین آ جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہدایت کی کتنی اقسام ہے جی؟ ابھی ہم نے دعا مانگی ہے آیت نمبر 5 میں، اہدنا الصراط، اہدنا دکھا ہمیں، صراط راستہ سیدھا. ہدایت مانگی ہے ہم نے، گائیڈنس مانگی ہے. تو کتنی قسم کی گائیڈنس ہوتی ہے عام طور پر؟ ہم اللہ پاک سے بہت ہی ہدایت مانگ سکتے ہیں، جتنی بھی چاہیے، ہر جگہ پہ، ہر راستے پہ. جی ماشاءاللہ. کیونکہ اللہ نے ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا ہے. کوئی بندہ کسی کو سیدھے راستے پہ چلا تو سکتا ہے، مگر جو اللہ پاک چلا سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، وہ نہ کسی سے امید نہیں ہے. جی، اور کتنی قسم کی ہدایت ہمیں ضرورت پڑتی ہے زندگی گزارنے کے لیے؟ دیکھیں میں ابھی آپ کو دے رہی ہوں ہدایت علمی ہے نا، مطلب ایک میڈم میں بتاؤں؟ جی میں کا نام میں بتاؤں خنسا. خانسا. جی آپ بتائیں گے خانسا. میم دو قسم کی ہیں ہدایت، ہدایت علمی اور ہدایت عملی. ماشاء اللہ. جی بالکل، ایکسپلین تھوڑا سا کر دیں گی؟ علمی جو ہے جس میں ارشاد اور اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، اور عملی جس پہ ہم عمل کرتے ہیں. جی ابھی میں آپ کو جو یہ پڑھایا ہے یہ کیا ہے؟ ہدایت جو ہم نے 2 لیکچرز میں لی ہے وہ ہدایت علمی تھی. علمی اب آپ جب اس کو پریکٹیکلی علمی نماز، ہے، اور اب ہم اس پہ کریں گے. ہاں جی، پریکٹیکلی عمل کریں گی، اور جب سورۃ فاتحہ کو سنیں گی اور آپ کے اندر وہی باتیں آئیں گی اور اپنے رب کا تصور آئے گا، اور اس کی مہربانی جب سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہم پہ قیامت پہ دن بھی مہربان ہو جائے گا، تو ہمارے دل میں جو محبت آئے گی، اور پھر ہم جھک جائیں گے اور ان کو ساری لے کے آئیں گے اور لوگوں کو معاف کر دیں گے، تو کیا ہوگی؟ یہ عملی ہدایت. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جی میم شفقت جبین، الرحمن الرحیم مطلب بتائے گی میم شفقت؟ میں بتاؤں؟ جی الرحمن الرحیم، ان کو بتانے دیں پھر آپ. نہایت مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا. ماشاءاللہ مسلسل رحم کرنے والا. ماشاءاللہ. تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں پھر آگے چلتے ہیں، جو آپ کے سمجھ میں آیا ہے نا. بس میں تھوڑا اتنا ہی بتا ہاں سکتی ہوں. بس تھوڑا سا پلیز. ٹھیک ہے، مسلسل رحم کرنے والا. ماشاءاللہ. چلے جی آگے چلیں، یا کوئی اور اس کے بارے میں بات کرنا چاہے گا؟ السلام علیکم میم، میں بتاؤں؟ جی میں ساجدہ. میم الرحمن الرحیم نام بتائیں اپنا دوبارہ. ساجدہ صادق. ساجدہ. جی ساجدہ آپ بتائیں گے. رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. رحمان اتنا ہے کہ کنٹینیوسلی، یعنی کہ مسلسل وہ رحم کرتا ہے. رحمان رحمت کنٹینیوسلی نہیں، ایک منٹ رحمان ہے. رحیم ہاں رحمان اتنا ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے کہ وہ ہر کسی پر رحمان ہے، ہر کسی کے لیے رحمان ہے کہ وہ اچھا کرے برا کرے. لیکن رحیم جب آتا ہے تو رحیم ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ بھی رحم کرتا ہے. اور اس اگر جو وہ کرتا ہے اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. اور جو ہے مہربان اتنا ہے کہ ہر چیز جو ہے اسی کی قدرت میں ہے، جو ہم کریں گے اسی کا اجر ہم پائیں گے. مہربان اتنا ہے کہ سزا دے سکتا ہے، دیتا نہیں ہے. یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور منہ کے بھل گریں.
فجر کے وقت ہم نماز کی طرف نہ اٹھیں اور سارا دن میں پانی نصیب نہ ہو، ممکن تھا نا، لیکن وہ اتنا مہربان ہے کہ اس کے اختیار میں ہے سزا دینا، وہ نہیں دیتا. چلے جی ماشاء اللہ. صبح بھی آپ کے ساتھ ہیں میم ساجدہ؟ جی بالکل جی، صبح ہے. صبح ہے، صبح آپ آئیں گی. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. جی صبح آپ ایسا کریں گی، آیت نمبر 1 سے 7 تک لفظی ترجمہ سنا دیں گی صرف. اچھا. الحمدللہ رب بسم العالمین. اللہ الرحمن الرحیم سب نہیں پڑھیں گی، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں تاکہ وہ سیدھا راستہ دکھائیں اور ہدایت کے راستے پر چلائیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا. جی. غیر المغضوب علیہم، اور جن پر غضب نہ کیا. ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے. اچھا، ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلانا جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. ماشاءاللہ. اچھا، آیت نمبر 3 مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا ایکسپلین کریں پھر آگے. مالک یوم الدین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے جس دن ہمیں ہمارے ہر اعمال کا صلہ ملے گا، جزا ملے گی. اگر ہم نے کوئی برا اعمال کیا ہوگا تو ہمیں اس کی سزا ملے گی، اور اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو ہمیں اس کی جزا ملے گی. جی. اور جہنمی کہیں گے کاش کہ واپسی ہوتی، اور اب ہم سمجھ گئے ہیں اور ہم واپس جا کے نیک عمل کریں گے، لیکن ٹائم کیا ہو گیا ہوگا؟ آؤٹ، تب واپسی نہیں ہوگی. اور حدیث میں آیا ہے کہ موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، مینڈھے کی شکل میں، اور ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا جہنم والیوں تمہارے لیے خوشخبری ہے موت نہیں آنے کی. اور جنت والوں کو بھی کہا جائے گا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کیونکہ موت نہیں آنے کی. اور جنتی خوش ہو جائیں گے اور جہنمی اداس ہو جائیں گے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اچھا، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ہاں جی. اور نوشین آئی ہیں؟ ناہید مغل کا اپنے نام ناہید مغل، ہاں آپ نہیں بولی، آپ آ جائے، آ جائے. انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ ناہید انعام یافتہ جن پہ اللہ نے اپنا کرم اور ہاں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا ہے نا. میں نے بھی آپ کو کل ایکسپلین کیا تھا کہ انعام یافتہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون ہے. ہماری نظر میں تو ہے نا جن کے پاس بہت دولت ہے، جو آپ کی طرح باہر جا کے بیٹھتے ہیں، اور جن کے پاس اولاد ہے، مالدار ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ کا انعام یافتہ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں سے مدد مانگتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. اچھا، کچھ بھی ہو جائے. اور جن کو ان کو سیدھا راستہ جن کو اللہ میاں دکھاتا ہے وہی انعام یافتہ. ہم لوگ تو انعام یافتہ ہوئے نا، ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ کی. تو اب مجھے یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ جیسے سیدھا راستہ کیا کیا مطلب اس کو آپ گریڈنگ کر کے بتائیں نا کہ سیدھے راستے پہ ہم کیسے چلیں، مطلب کیا کیا گریڈنگ کریں گے ہم لوگ. ابھی فی الحال تو ہم یہاں پر مانگ رہے ہیں دعا. ٹھیک ہے، ہم نے دعا مانگی ہے، اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کون سا راستہ دکھاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ اور میں یہاں پر بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھانا کن کا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہی لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا. کون ہے وہ؟ من النبیین، نبیوں میں سے. ہمارے نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ صدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا، کتنے ہی اچھے دوست ہیں. کون؟ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین. ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کا راستہ مانگا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرنے والے ہیں. انہوں نے ہماری دعا قبول کی ہے. ہمارے سامنے ابھی کتاب کھلے گی، سورۃ بقرہ کھلے گی، اور وہ ہمیں جو جو راستہ بتاتے جائیں گے. بس آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ جو بات بھی ہمیں قرآن پاک پر چلے گی، آپ نے اور میں نے، اس کے پر عمل، تو ہم شامل ہو جائیں گے انعام یافتہ لوگوں میں انشاءاللہ. اور ہم جنت میں انشاءاللہ ہم سب لوگ ایک ہی جگہ پہ ہوں گے.
ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے زندگی میں بھی ہمارا ساتھ قیامت تک بھی ہمارا ساتھ قائم رکھے انشاءاللہ. کیونکہ قرآن کا سفر شروع ہوا ہے, یہ چھوٹا سفر نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. ہاں جی, اور کون نہیں آیا؟ اور کون نہیں آیا؟ فاریہ احمد آج آئی نہیں ہے. مرحا احد آپ بھی نہیں ہیں. مریم آپ بھی نہیں ہیں. میں پارٹیسپینٹ کھولوں ذرا دیکھوں کون کون ہے. یہ زوم کا ہر دفعہ الگ الگ آئیڈینٹی دیں گے آپ؟ ہاں جی, یہ ہر دفعہ آپ کو الگ ملے گا. ثانیہ, شفقت, شازیہ فیصل. شازیہ فیصل آپ ادھر ہی ہیں, آپ بول کیوں نہیں رہی؟ شازیہ آج دیر. شازیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیں جی, آپ ہمیں بتائیں نا دین کا کیا مطلب ہے. دین کا جی دین, یوم الدین. یوم الدین, دین کا مطلب ہے کہ یوم جزا, بدلے کا دن, جی جس دن حساب کتاب ہوگا اور نیکوکاروں کو ان کی جزا ملے گی اور گناہگاروں کو سزا. جی اچھا, یہ میں نے آپ کے لکھا ہے ایاک نعبد. ہمارے ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے تو وہ ایک مقصد لے کے آیا ہے, اور قرآن پاک میں ہمیں کیا مقصد بتایا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, کیا کہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بات کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے, یہ ہماری بات کا مقصد ہے. یہ آپ نے اپنا اس پہ لکھ لینا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اچھا جی, کیا بغیر کوشش کے ہمیں علم ممکن ہے؟ کوشش نہ کریں, کتاب نہ کھولیں, نہیں, محنت نہ پتہ ہی کریں, کیسے چلے گا, کیسے پتہ چلے گا کیسے ہمیں کہ پتہ چلے ہمارے گا؟ اور جب تک علم نہیں ہوگا تو ہم عمل نہیں کر سکیں گے. جی بالکل. اچھا, اور جو آپ نے دین کے بارے میں بتایا, دین اسلام, وہ بھی تو عمل کا دین ہوا نا. جب آپ نے کہا ہے دین کا مطلب ہے کہ عمل اور اس کی جزا ملے گی یوم الدین میں. جی جی. اچھا, صرف دین ہمیں علم دین کا ہی دیتا ہے یا معاش کے متعلق بھی علم دیتا ہے؟ دین اسلام ہر چیز کے بارے میں علم دیتا ہے. چلیں جی, یہ جو ہے نا صراط مستقیم کی تعریف اور اللہ کی نظر میں نام یافتہ کیا ہیں, یہ آپ لوگوں نے واٹس ایپ پہ لکھ کے بھیج دینا ہے. کیٹیگریز انسانوں کی کون سی ہیں, مخدوب کون لوگ ہیں, کیا شکر گزاری بھی عبادت ہے, الضالین کون لوگ ہیں, اور اللہ کی صفات. یہ ہے اللہ کی صفات, رب العالمین, خالق, مالک, مدبر, الرحمن, الرحیم, مالک, عباد کے لائق, مدد دینے والا, ہدایت دینے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا